الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریام المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ و ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حضرت جی بنت قاسم راولپنڈی سے یہ کہتی ہیں کہ مولانا صاحب آج کل جادو بہت عام ہو چکا ہے، حتیٰ کہ بچوں کے ٹیوٹر بھی جادو کرنے لگے ہیں کہ ان کی فیس بڑھا دی جائے۔ ساس بہو، نند بھابھی اور دیورانی جٹھانی کی تو خیر کیا بات ہے۔ برائے مہربانی یہ فرما دیجئے کہ کیا اس جادو کا کوئی ایسا توڑ بھی ہے جو ہم کسی کے پاس جائے بغیر گھر میں بیٹھ کر خود ہی کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جی بات ان کی بہت صحیح اور درست ہے۔ آج کل میرا خیال ہے ہمارے حکمران بھی جادو پہ چل رہے ہیں، کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن جوتشی، نجومی، جادوگر آپ کو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس پہ بھی ملتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ پہلے ہندوؤں کا ہوتا تھا کہ وہ جوتشی نجومی رکھتے تھے، اب یہاں بھی یہی حال ہے۔ اور وزراء اور منسٹر، ایک دفعہ ایک وزیر صاحب میرے پاس یہاں تشریف لائے تو کسی نے انہیں آیت کریمہ ایک لکھ کے دی تھی، مجھ سے تصدیق چاہتے تھے۔ اچھا، کہ وہ انہوں نے مجھے دکھائی، بڑی خوبصورت لکھی جی، مجھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ پڑھو تو تم وزیر اعظم بن جاؤ۔ کیا بات ہے! تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ جس بندے نے یہ آپ کو دیے وہ خود کیوں نہیں پڑھتا، خود وزیر اعظم بن جائے۔ صحیح بات۔ اگر یہ اتنا قیمتی نسخہ ہے تو اس نے آپ کو کیوں دیا؟ جی، اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا۔ صحیح بات۔ تو گزارش یہ ہے کہ جادو کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے ذکر الہی۔ بے شک۔ آپ اللہ کو یاد کریں، گھر بیٹھ کر کریں، حلال کھائیں، نماز پڑھیں اور اللہ اللہ کریں، ذکر کریں، آپ کا قلب روشن ہوگا تو جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اور پھر قرآن کریم نے عملی طور پر اس کا ایک مظاہرہ بتلایا کہ عرب میں بڑے بڑے جادوگر تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک لے کر کسی کنگھی میں الجھا کر ایک اندھے کنویں میں کچھ پڑھ کے پھینک دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک میں گرانی محسوس کی، صحیح، کچھ بوئشہ محسوس ہوا، تو اللہ کریم نے قرآن کی آخری 2 صورتیں اتار دیں، معوذتین جنہیں کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور فرمایا، حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے فلاں یہودی نے، عاصم بن لبید اس کا نام تھا، جادو کیا اور فلاں کنویں میں اس نے وہ کنگھی پھینکی، وہ نکال لاؤ۔ تو وہ گئے اور حکم کی تعمیل کی اور وہ مل گئی، کنگھی نکال کے لے آئے، لیکن منہ مبارک کو گرہیں دی گئی تھی۔ اب بالوں کو گرہ دی جائے تو وہ کھلتی نہیں ہے، بالکل صحیح۔ تو حضور ایک ایک آیت اس کی پڑھتے جاتے تھے تو ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، تو 11 آیتیں ہیں، 11 گرہیں تھیں، تو ایک ایک آیت مبارک پڑھتے گئے تو ایک ایک گرہ کھلتی گئی۔ تو جو لوگ جادو سے بچنا چاہتے ہیں، اگر یہ ہر نماز کے ساتھ 11 دفعہ یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا نادر نسخہ ہے۔ یا کسی پر جادو ہے تو اسے پڑھ کر پھونک دیں یا پانی پہ پھونک کے اسے پلا دیں تو جادو کا اثر انشاءاللہ ظاہر ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے عملاً اس کو دکھا دیا، سبحان اللہ۔ اور یہ جادو کا بہترین توڑ ہے۔ اور جو بندہ بھی نماز میں یہ 2 صورتیں پڑھ لے، نماز کے بعد
تاک عدد پہ اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 بار پڑھے، 7 بار پڑھے، 11 بار پڑھے، 5 بار پڑھے، تاک عدد پڑھ کے صحیح، تو بیمار پہ پھونک مار دے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. کسی چیز کا نقصان ہو رہا ہے اسے پھونک دے، سبحان خود پڑھے، خود پہ جادو نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک، سبحان اللہ. جی فرزانہ ہے راہ والی سے، یہ کہتی ہیں حضرت جی میں نے نیک بننے کی بہت کوشش کی ہے، نماز 5 گانا ادا کرتی ہوں، ہر گناہ سے احتیاط برتتی ہوں، مگر ایک گناہ نہیں چھوٹ رہا اور وہ ہے چغلی کھانا. یہ مجھ سے ہو ہی جاتا ہے، کیا کروں؟ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے جی کہ وہ اصل ہمیں ان چیزوں کی سمجھ بھی نہیں ہوتی، ہم ہر بات کو چغلی سمجھ لیتے ہیں. تو کوئی سچی بات یا اس سے کسی کے نقصان کا اندیشہ اور وہ بات سچ ہو تو وہ چغلی نہیں ہوتی. اب یہاں سے مجھے پتہ چلے کہ جی راستے میں 2 بندے چلے گئے ہیں، وہ آپ کو لوٹ لیں گے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ بھئی اس راستے پر نہ جاؤ، تو یہ چغلی نہیں ہے. تو یہ تو چغلی تو نہیں ہے نا. یہ تو فائدہ ہوا نا اس یہ کا. تو چغلی نہیں ہے نا. صحیح. چغلی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ خواہ مخواہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے یا ان کے تعلقات بگاڑنے کے لیے کوئی بات کریں. تو عمومی باتیں تو چلتی رہتی ہیں ہر جگہ، یہ چغلی نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھا جائے کہ چغلی ہے کیا. تو چغلی یہ ہے کہ آپ کسی کا اس میں عیب ہے یا نہیں ہے، یا تھوڑا ہے آپ زیادہ کر لیتے ہیں، یا خواہ مخواہ کسی کے عیب دوسرے کو بتاتے ہیں، تو یہ چغلی ہے. یہ چغلی ہے کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. صحیح. کسی کا نقصان ہو رہا ہے اور اسے اس نقصان سے متنبع کرنا کہ یہ تمہارا نقصان ہو جائے گا، یہ تو چغلی نہیں ہے. عموماً ہوتا یہ ہے، ہم اسے چغلی سمجھ لیتے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو وہ تو ایک فطری بات ہے. آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس میں دوسروں کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو، کسی کا وہ نہ ہو، یہ تو ایک الگ بات ہے. اور خواہ مخواہ 2 بندوں کو لڑانے کے لیے یا کسی کا نقصان کرنے کے لیے بات گھڑ کے کہہ دینا، یہ چغلی ہو جاتی. اچھا، ایک ہوتا ہے گھڑ کے کہہ دینا، ایک ہوتا ہے کہ اس نے بات واقعتاً کہی اور میں نے جا کے دوسرے کو منوعاً کہہ دی. نہیں، لیکن اس سے ان کی لڑائی کا احتمال اس کی موجود ہے. ضرورت کیا تھی؟ صحیح. یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی نا، آپ نے بلا ضرورت کہہ دی لڑائی کرانے کے لیے. ٹھیک ٹھیک. ایک تو ہے نا کہ ایک بندے نے کہا کہ میں اس کو کل زہر دے دوں گا، تو آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ احتیاط کرنا، یہ کوئی چیز کھانے کو دے تو نہ کھانا. صحیح. یہ تو چغلی تو نہیں ہے، یہ تو ایک خبر ہے کہ اسے آپ نے نقصان سے بچا دیا. بالکل صحیح. ایک ہے ضمناً کسی نے بات کی، آپ نے اسے جا کر دوسرے کو بتایا، ان میں لڑائی ہو گئی، تو اس کو آپ کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی بلا وجہ اگر لڑائی غیر ہوتی ہے. ضروری ہے نا، آپ نے خرابی کی ٹھیک ٹھیک. تو وہ نہیں کرنی وہ نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر افضال کوئٹہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی میرا ایک عاجزانہ سوال ہے آپ سے. میرا مطلب ہے کہ میں عاجز ایک مسئلے میں پھنس گیا ہوں. اعتراض نہیں کر رہا، محض سوال ہے کہ جب جزا و سزا کا فیصلہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا تو پھر شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فرمانے سے کیا مراد ہے؟ کتنے لوگ ڈگریاں لیے پھرتے ہیں اور کتنے اصول و ضابطے ہیں کہ ایم اے کو یا پی ایچ ڈی کو یہ جاب ملنی چاہیے. جی. پھر سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن سفارش غلط نہیں ہو جاتا؟ اگر سفارش ہوتی ہے غلط ہوتی ہے کہ دوسرے کا حق مار کے دیا جائے، اس کا حق بنتا ہو پھر بھی سفارش کی ضرورت پڑ جاتی. صحیح. یعنی بندے میں اہلیت ہے، استعداد ہے، آپ کے قانون کے مطابق اس کو اس کا رائٹ بنتا ہے، پھر بھی وہ انتظار کرتے ہیں کہ کہاں سے آیا، کون اس کا کہتا ہے. تو شفاعت سے مراد یہ ہے، حضور اکرم کی اور آخرت کی شفاعت سے مراد یہ ہے کہ بہت سی ایسی خطائیں ہوں گی یا بہت سی ایسی نیکیاں بھی ہوں گی جنہیں ہم نے نیکی سمجھ کے کیا ہے، لیکن ان میں وہ جان نہیں ہوگی. صحیح. وہ خلوص نہیں ہوگا، وہ ان کا معیار نہیں ہوگا. پھر ہم اپنی طرف سے بہت سی قیمتی چیز لے کر جاتے ہیں، لیکن شاید دربار شاہی میں وہ اس قابل نہ ہو کہ پیش بھی کی جائے. صحیح. بالکل ٹھیک. ایک بندہ اپنی طرف سے بڑی قیمتی چیز لیکن اپنی حیثیت کے مطابق لے گا. صحیح. اب وہ بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو وہاں تو اس کے نوکروں کو بھی وہ پسند نہیں آتی. بالکل ٹھیک.
بالکل ٹھیک. تو ہماری جو نیکیاں بھی ہیں جب ان کو ہم بارگاہ الہی کے مقابلے میں دیکھتی ہیں، صحیح. وہاں رکھ کے دیکھی جائیں تو شاید ہماری نیکیاں بھی خطائیں بن جائیں. اللہ اکبر. یہ نہیں تو شفاعت سے مراد یہ ہوگی کہ اللہ کریم مہربانی فرمائیں گے شفاعت کے صدقے انہیں قبول فرما لیں گے، یا تھوڑی ہوگی اس پر زیادہ اجر عطا فرما لیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کسی دوسرے کا حق نہیں مارا جائے گا، اپنی بارگاہ سے زیادہ اجر عطا فرما دیں گے، صحیح. زیادہ درجہ بڑھا دیں گے. صحیح. گزارش یہ ہے کہ ہم بڑے اہتمام سے بھی پڑھیں نا. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری نماز کی کوئی رکعت، ہمارا کوئی رکوع، کوئی سجدہ دنیاوی خیالات سے خالی ہو. بالکل صحیح. یہ پڑھتے ہم ہیں، جی ہاں، لیکن خیالات آ ہی جاتے ہیں. لیکن پھر ہم بھٹکتے کہیں اور رہتے ہیں، سجدے کہیں. اب یہ اگر یہ پوچھا گیا کہ بھئی سجدہ مجھے کر رہے تھے، سوچ کسے رہے تھے، تم تھے کہاں؟ سر تو میرے قدموں میں تھا، تم کہاں تھے؟ تو سب رہے گا. تو ضرورت پڑ جائے گی سب رہے گا. کہ کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ اسے معاف فرما دے، اللہ اکبر. میں اس کا سفارشی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاکم خان میاں والی سے یہ کہتے ہیں، کیا شیخ کی وفات کے بعد دوسرے شیخ کی بیعت کی جا سکتی ہے؟ اور یہ بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا شیخ کے جانشین ہی سے بیعت کرنا ضروری ہے یا کوئی اور شیخ تلاش کیا جا سکتا ہے؟ اصل گزارش یہ ہے جی کہ یہ شیخ کا ہونا اور اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کا حاصل کیا ہے اور شیخ کا فرض کیا ہے اور مرید کے فرائض میں کیا، ان چیزوں سے ہم غافل ہیں. صحیح. اگر بیعت ظاہری کی جائے تو اصلاح، اسے بیعت اصلاح کہتے ہیں. وہ کسی ایسے بندے سے بھی کر سکتے ہیں جو روزمرہ کے معمولات سے واقف ہو کہ ان کا شرعی طریقہ کیا ہے اور آپ کی رہنمائی کر سکے، تو آپ اس سے بیعت کر لیں. اب شیخ جب آپ نے اختیار کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو دین سکھائے اور دینی کیفیات عطا کرے اور آپ کا اس میں رغبت اور اس راستے پہ چلیں. صحیح. آپ نے ایک ٹیوٹر مقرر کر لیا، آپ پڑھتے نہیں ہیں تو پھر ٹیوٹر کو تنخواہ دینے کا کیا فائدہ؟ فائدہ کون؟ بالکل صحیح. شیخ بنانے کی کیا ضرورت ہے جب آپ نے کچھ سیکھنا ہے؟ سیکھنے میں آ جاتا ہے سکول. صحیح. آپ پرائمری کے ٹیچر سے پڑھتے ہیں تو کیا مڈل میں نہیں جاتے؟ بالکل جاتے. مڈل میں پڑھتے ہیں تو کیا میٹرک میں یا کالج میں نہیں جاتے؟ تو کیا کالج میں جانا میٹرک والوں کی توہین ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. ظاہر ہے وہ تو جس خوش نے ہو گئے کہ آگے پرائمری جانا. پڑھائی اس کا اپنا مقام ہے، جس نے مڈل پڑھایا اس کا اپنا مقام ہے، جس نے میٹرک پڑھایا اس کا اپنا، جو آپ کو ایم اے کرا رہا ہے اس کا اپنا. اگر وہ پرائمری والا نہ پڑھاتا تو آپ ایم اے میں پہنچتے کہاں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایک شیخ جتنا فیض دے سکتا ہے اس کے بعد شیخ کا بھی منصب ہے کہ بھائی بھی مجھے اتنا ہی پتا تھا، مزید جاننا چاہتی ہو تو کسی اور جاننے والے سے پوچھو. صحیح. تو شیخ کو مار کر جانا ضروری نہیں ہے، پرائمری والے کو مار کر مڈل میں جانا ضروری نہیں ہے کہ وہ مر جائے تو مڈل میں جائیں گے. صحیح. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. شیخ سے مراد ہے آپ اس سے دین سیکھیں، کیفیات حاصل کریں. ایک شخص جہاں تک کرا سکتا ہے، اگر کوئی اس سے بہتر آگے بتا سکتا ہے تو خود شیخ کو بھی چاہیے کہ مرید کو بتائے کہ آپ فلاں کے پاس جاؤ، وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. اور اسے پتہ چلے کہ اس سے بھی زیادہ جانتا ہے تو اس شیخ کو بھی چاہیے کہ بتائے کہ آپ فلاں جگہ جاؤ، یہاں تک تو میں نے پڑھا دیا، وہاں جگہ جاؤ. اچھا، یہ جو درجے ہیں کہ ایک شیخ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں شیخ جو ہے وہ اس سے آگے کا جانتا ہے، تو اس شیخ کو بھی نہیں چاہیے کہ اس شیخ کے پاس چلا بالکل جائے؟ چاہیے، بالکل ضرور چاہیے، کیونکہ سب نے آخرت میں جواب دینا ہے. کیونکہ وہ تو پھر ایک یہیں تک ہو گیا کہ نہیں میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. نہیں، ہمارے ہاں ہم نے ہاں دیکھا ہے نا جی، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایسے لوگ بھی آئے جن کے مرید تھے، ہزاروں مرید تھے. تو جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے، اور باقی اللہ بھی کراتے تھے، صحیح. تو انہوں نے مریدوں کو بھی بتایا کہ بھئی مجھے تو اور آگے راستہ مل گیا، تمہیں بھی چاہیے تو آ جاؤ، نہیں چاہیے تو تمہاری مرضی، میں تو جا رہا ہوں. تو میرا خیال ہے بہت کم مرید آئے، مرید چھوڑ کر چلے گئے. انہیں تو ایک ٹوٹل کا شیخ چاہیے ہوتا ہے، جی ہاں. اسے وہ معبود بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے سارے کام کاج یہ اس نے ہی کرنے ہیں.
اعلیٰ شیخ خود محتاج ہوتا ہے. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہماری طرح کئی انسان ہیں یار، ساری مجبوریاں شیخ کی مرید کی ایک جیسی ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بات تو اور صرف- یہ ممکن نہیں ہے کہ شیخ کو یہ پتہ چلے کہ جی فلاں شیخ کے پاس مجھ سے زیادہ اور وہ اس کے پاس جائے نا. اسے جانا چاہیے. مطلب اس کو جانا چاہیے، اس کو جانا چاہیے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے، اس کو نوٹ فرما لیجیے، 0333455021. اس پہ ہمیں آپ میسج کر سکتے ہیں. اپنا کوئی بھی سوال ہمیں میسج کیجیے، آپ کا سوال ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اور اسی طرح سے اگر ہمیں میل کے تھرو آپ اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ کر لیجیے، questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. وہ سوال ہم اس میں شامل کریں گے پروگرام میں اور رہنمائی لیں گے حضرت صاحب سے. ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی، زنیرہ محمود ہیں گجرانوالہ سے. ان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. یہ کہتی ہیں کہ جی حدیث پاک میں ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو. حضرت جی پھر اللہ کریم نے ہمیں ثواب عطا فرمانے کے لیے وعدہ فردہ پہ کیوں ٹال رکھا ہے؟ گزارش یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں محاورہ فرمایا گیا ہے. صحیح، یعنی بہت جلدی دے دو، جلدی دے دو. ٹھیک ہے، یہ ایک محاورہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی پسینہ کہ خشک واقعی پسینہ خشک ہو جائے. یہ پسینہ آئے ہی نہیں تو اسے تو اسے مزدوری مزدوری نہ نہ دو. دو. بالکل صحیح، ٹھیک بات. تو یہ محاورہ ہے کہ بہت جلدی ادا کر دی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کریم ادھار نہیں کرتے. یہ مولویوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ دین ادھارا سودا ہے آخرت میں. ایک ایک لمحے کا انعام اسی وقت ملتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ ایک بار اللہ کہیں 100 کیفیات دل پہ آ جاتی. دل پہ آ جاتی ہے. بے شک، بے شک. آپ ایک سجدہ کریں تو ہزاروں قسم کی تجلیات قلب میں آئے. اب بات یہ ہے کہ ہم اگر سجدہ ہی مصنوعی کریں، اللہ ہی منافقانہ طور پر کہیں، رسم پوری کریں، تو پھر اس پہ ادھار بھی کیا، اس پہ تو سزا سے بچ جائے تو بڑی بات ہے. بالکل صحیح. جو آخرت ہوگی یہ مزید انعام ہے. صحیح. یہ نہیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا آخرت ہی میں ملے گا، وہ تو نقد مل رہا ہے. بالکل ٹھیک. ہزاروں مصیبتیں جو آپ کے گمان بھی نہیں ٹل جاتی ہیں، ہزاروں تکلیفیں ٹل جاتی ہیں. اور سب سے بڑی تکلیف گمراہ ہونا ہے. یہ سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ کوئی بندہ دوزخ کے راستے پہ چل پڑے. تو عبادت اس سے بچاتی ہے تو اجر تو مل گیا. اجر تو فوراً مل گیا. فوراً بالکل مل صحیح گیا. بات ہے. بالکل اب جو آخرت میں ملے گا وہ مزید انعام ہے. صحیح. سبحان اللہ. اللہ کی عطا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کام کیا جائے، مزدوری ٹھیک ہو، اجرت فوراً ملتی ہے. اگر ہم کام میں ڈنڈی ماریں تو پھر وہ کام چوری ہو تو پھر نہیں. پھر نہیں. صحیح. فراز حسین ہے گجرانوالہ سے. یہ کہتے ہیں کہ خواہش نفس انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. اب نفس کیسے مارا جائے کہ خواہش پیدا ہی نہ ہو اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے؟ دنیا دار ابتلا ہے، یعنی آزمائش کی جگہ ہے، کمرے امتحان ہے. صحیح. اب کمرے امتحان میں آپ کہیں کہ جی جو پرچہ ہے وہ مجھے بلا تکلف یاد ہو اور کوئی لفظ نہ بھولے، تو یہ تو ممکن نہیں. امتحان ہوتا ہے اسی لیے کہ آپ نے یاد کیا ہے یا نہیں. نفس کو مارنا ایک اصطلاح ہے، نفس مرتا نہیں ہے. صحیح. انسان کے وجود کا حصہ ہے، مرتا نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ اس کی بات نہیں مانتے تو کہتے ہیں ان کے لیے نفس مر گیا، یعنی اس کا ہونا نہ ہونا مرا. اس کی بات نہ ماننا ہوتا ہے نفس مارنا. اصطلاحاً ایک لفظ معروف ہو گیا، نفس مرتا نہیں ہے. اور بات آپ کیوں نہ مانیں، جہاں نفس ہے دوسری طرف روح بھی ہے.
بے شک. آپ اگر آپ نے روح کی غذا دوا کا اہتمام کیا اور روح صحت مند ہے تو نفس، آپ ایک امیر اپنے خوبصورت ساتھی یا بیٹے یا بھائی یا باپ کی بات چھوڑ کر ایک خاکروب کی بات کیوں مانیں گے؟ بالکل ٹھیک بات. لیکن وہ بھائی یا باپ یا بیٹا آپ کے پاس ہو تو ہو صحیح، تو صحیح بات ہے. آپ کی دوستی خاکروب سے ہو تو بات اسی کی پھر مانیں. اسی کی ماننی. تو نفس ایک خاکروب کی حیثیت رکھتا ہے، اور دین آپ کے پاس اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کے دل میں عظمت الہی نہیں ہے، آپ کے دل میں اطاعت نبی نہیں ہے، تو پھر آپ خاکروب کی مانیں گے، کہاں جائیں گے؟ یہ تو ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے وہ دامن تھاما ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. نفس تو خود بخود مر جائے گا جب روح کو آپ تقویت دیں گے. تو اطہر ہے کراچی سے، یہ بھی عزیز جی بڑا ایک اہم سوال ہے، اور یہ کانسیپٹ آج کل بہت عام بھی ہے. یہ لکھتے ہیں کہ جی آج کل ایک کانسیپٹ بہت عام ہو رہا ہے کہ حقوق اللہ تو کیونکہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، وہ بہت کریم ہے، بخش ہی دے گا، لیکن حقوق العباد چونکہ بندوں ہی نے بخشنے ہیں، لہٰذا ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے. حضرت جی یہ بات کہاں تک درست ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ جو بندہ اللہ کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے سامنے بندوں کی حیثیت کیا ہے؟ وہ حقوق العباد کیسے ادا کرے؟ صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ حقوق اللہ میں جو ڈنڈی مارتا ہے، جو اللہ سے وفا نہیں کرتا، وہ بندوں سے کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بندوں کے حقوق ہیں، انہیں کہاں سے ملے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ کے تعالیٰ معین نے، کر دے. بالکل اللہ تعالیٰ نے متعین کیا. اللہ نے متعین کیے ہیں، تو بندے شک. کے واسطے سے حقوق تو وہ بھی اللہ کے ہو گئے، بے شک. کیونکہ بے شک. مقرر تو اس نے کیے ہیں. صحیح. تیسری بات ان کی درست ہے کہ جب آپ کسی بندے سے زیادتی کرتے ہیں تو معاشر کو اللہ فرمائے گا بھی اس سے معاملہ کر لو، صحیح. اور معاشر میں معاملہ سرمایہ دے کر ہوگا کہ آپ اپنی نیکیاں اسے دے دیں، اس کے گناہ اپنے سر لے لیں. صحیح. بالکل ٹھیک. بالکل پھر ٹھیک. یہ اللہ کی عطا ہے کہ ایک کوئی غلطی کرنے والا توبہ کر لیتا ہے، پھر اس کے یوں کے حقوق مارے وہ دنیا سے چلے گئے، اس نے ادا یا وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ جسے اللہ معاف کرنا چاہے گا وہ اس کے مدعی کو اتنا دے دے گا جتنا وہ جانتا بھی نہیں ہوگا، سبحان اللہ. خود معاف کر دے گا. سبحان اللہ. لیکن وہ کسی نے اللہ سے بنا لی ہو تو بندے کے حقوق بھی دراصل اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی حقوق اللہ ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. حضرت جی ایک تو یہ اٹلی سے کوئی صاحب ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا. یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت جی میں نیٹ پر مختلف سائٹس پہ آپ کے بیانات سنتا ہوں، جس سے مجھے آپ کے بارے میں تسلی ہے. میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، اور مجھے طریقہ بتا دیجئے کہ کس طرح سے. تو یہ ان کو ٹیلی فون نمبر دے دیں جی، تاکہ ان کے پاس ای میل ایڈریس ہوگا، ای میل ایڈریس ہے، ای میل ایڈریس ہوگا، ای میل کرنا. اور اگر ای میل ایڈریس آپ کے پاس نہیں ہے تو ایک نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس سے آپ کو مکمل تفصیل مل جائے گی. یہ نمبر آپ چونکہ باہر سے کر رہے ہیں تو 0092 پہلے ملا لیجیے، اور اس کے بعد 543562200. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں اس کو. 0092 یا باہر سے کر رہے ہیں تو پاکستان کا کوڈ نمبر ہے 543562200. اس نمبر پہ آپ کال کریں گے تو حضرت جی سے آپ کی بات بھی ہو جائے گی، اور آپ کو تفصیلات بھی بتا دی جائیں گی. اور اسی طرح سے ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے یہ نام نہیں لکھا انہوں نے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو یہ کہ کون سی کتاب تصوف کے بارے میں مل سکتی ہے، یہ ان کو بتا دیجئے جی کہ کون سی بہت سی کتابیں کتابیں ہیں جی، میرے خیال میں کوئی تقریباً 200-250 تو ہماری لائبریری میں ہے. صحیح. تصوف کے موضوع پہ کسی ایک کتاب کا نام نہیں لیا جا سکتا، بے شمار کتابیں، بے شمار کتابیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جی کیا المرشد رسالہ ماہانہ بنیادوں پہ مل سکتا ہے؟ بالکل مل سکتا ہے جی. مل سکتا ہے. آپ بھی نوٹ فرما لیجئے، یہ نمبر دوبارہ میں بتا دیتا ہوں 543562200. اس پہ آپ فون کر لیجئے اور آپ کو پوری تفصیلات رابطہ کر کے اپنا ڈیمانڈ بتا دیجئے، پتہ بتا دیجئے، پہنچ جائیں تو پہنچ جائیں گی. اور حضرت جی ایک آخری سوال جلدی سے اس میں شامل کرتے ہیں. یہ
ایک سوال کامن سوال ہے جہاں زیب یہ ملتان سے، مولانا صاحب اکثر ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں کام بدعت ہے، یہ لفظ بدعت کیا ہے؟ بدعت کا معنی ہے کوئی نیا کام شروع کرنا، ابتدا کرنا. یہ ابتدا بھی بدعت سے ہی ہے. صحیح. بدعت کا معنی ہے ابتدا کرنا. ٹھیک. تو جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سے ثابت ہیں وہ فرائض ہیں. ٹھیک. جو حضور سے براہ راست ثابت ہیں وہ سنت ہیں. اس کے بعد مستحبات ہیں، یعنی جس انداز سے، اور سنت کے بھی آگے 2 درجے ہیں. کچھ امور ہیں سنت عادیہ، کچھ ہیں سنت عبادیہ. صحیح. جو عبادت ہیں سنتیں ان کا کرنا ضروری ہے، نہ کرنے سے گناہ ہوگا. امور عادیہ جو ہیں جیسے حضور کنگھی کتنی بار کرتے تھے، حضور سر کب دھوتے تھے، حضور کا لباس کیسا تھا. اب لباس کے لیے ستر عورت ضروری ہے کہ بدن کا اس میں ڈھانپا ہوا، اور دوسری اس میں ہے کہ کسی خاص طبقے سے مشابہت نہ ہو. جیسے اب جوگیوں کا لباس ہے یا ہندو برہمنوں کا ہے، یا ایک صحیح کوئی کسی طبقے کی جو مذہبی علامت ہے وہ نہ ہو، آپ کی تہذیب کے دائرے کے اندر، اور وجود ستر عورت ہو تو ٹھیک. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جیسا حضور لباس پہنتے تھے میں ویسا پہنتا ہوں، تو یہ امور عادیہ میں سے ہے. ثواب ضرور ہوگا، ویسا نہیں پہنے تو جرم نہیں ہوگا. جرم نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم کچھ رسومات بنا لیتے ہیں دین کے نام پر، اور اسے ثواب بھی سمجھتے ہیں. ٹھیک. تو جس کا نشان نہ عہد نبوت میں ہو، نہ خلفائے راشدین سے ملے، چونکہ خلفائے راشدین کے جو ہیں کام ان کو بھی حضور نے اپنی سنت کے برابر کہا ہے کہ علیکم بسنتی و بسنت خلفاء الراشدین المہدیین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو میں نے کیا یا میرے خلفاء راشدین نے کیا اس پہ چلو تو ٹھیک ہے. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے فنا فی الرسول تھے کہ انہوں نے جو کام بھی کیا وہ حضور کی پسند کے مطابق کیا. صحیح. اب اس کے بعد ہم رواجات بنا لیتے ہیں. اب اس رواج کو اگر میں رسم سمجھ کر کوئی کرتا ہے تو خیر ہے، لیکن اگر اسے ثواب بھی سمجھتے ہیں تو ثواب کے لیے تو سند چاہیے کہ حضور کا ارشاد، قرآن کا حکم ہو یا حضور کا ارشاد ہو یا متقدمین میں سے کوئی اس کا قائل ہو. تو اگر اسے ثواب سمجھیں گے تو یہ بدعت بن جائے گی. ٹھیک. بالکل صحیح. یعنی کہ ایک نئے کام کی ابتدا کر دینا آپ نے. نئے کام کی ابتدا کی آپ نے. اگر وہ کام، اب چائے حضور کے زمانے میں نہیں تھی، ہم چائے پیتے ہیں، امور عادیہ میں سے. اچھا. اس طرح کے کھانے نہیں پکتے تھے جیسے آج ہیں. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ چائے پینا عین ثواب ہے تو بدعت بن جائے گی. پھر بدعت بن جائے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. یعنی کہ یہ فرق ہے اس میں. نیا کام آپ شروع کرتے ہیں، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. لیکن اسے ثواب بھی سمجھتے ہیں تو یہ منصب آپ کا نہیں، یہ منصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ بتائیں یہ ثواب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. تو جب آپ نے اسے ثواب کہہ دیا تو وہ بدعت بن گئی. یعنی کہ آپ نے دیکھ پکوا کے بانٹ دی، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس کی وجہ سے جنت ملے گی پھر وہ بدعت بن جائے گی. بالکل ٹھیک. ایک یہ نہیں، بہت سے ہمارے کام ہیں. صحیح. یعنی ہم نئے کام کرتے ہیں، پھر اگر اسے ہم ثواب بھی سمجھیں، دین کا حصہ سمجھیں تو پھر بدعت بن جائے گی. چلیں عزیز جی، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا جی. ناظرین محترم، آخر میں ایک بار پھر میں آپ کو اپنا فون نمبر بتاتا چلوں کہ جس پہ آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں questions@almurshid.tv. اس کے اوپر اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیج دیجئے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ بشرط زندگی آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اسی دن اسی وقت اور اسی چینل کے اوپر. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. لا